أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، چپ چپ کر دیا ہے تو سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت کے لائق ذی وقار عالی مرتبت بزرگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوش نصیب غلاموں، الحمدللہ گزشتہ کئی دنوں سے اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. ساری کائنات کا خالق اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والوں، اس دنیا میں جو اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب دروازے چھوڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پر آ جائیں، حضور کی غلامی اختیار کر لیں. پھر انہیں دعوت کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ساری کائنات کا خالق اعلان فرمائے گا کہ یحببکم اللہ. نبی کے غلاموں خوش ہو جاؤ، اب ساری کائنات کا خالق ہو کر بھی تم سے محبت فرماتا ہے. برادران اسلام، خالق کائنات اپنے عظمت والے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون
خلفائے راشدین میں سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر بن خطاب اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کی جھلک میں گزشتہ دنوں میں پیش کر چکا ہوں، اور آج سنیوں کے پیر، یہ قسمت والے نبی کے پیر، مولا کائنات امیر المؤمنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے جھلک پیش کرنی ہے۔ نبی کے غلاموں مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں دو ایسی فضیلتیں موجود ہیں جو آج تک نہ آپ کی حیات طیبہ سے پہلے نہ بعد میں قیامت تک یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلی فضیلت جو مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دامن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت خالق کائنات نے اپنے عظمت والے گھر خانہ کعبہ شریف میں فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں مولا کائنات کو واحد ہستی ہیں جن کے حصے میں یہ فضیلت آئی ہے۔ پہلے 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں گزری ہیں، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ فضیلت کسی اور کے دامن میں عطا نہیں فرمایا۔ بس مولا کائنات کی یہ عظمت اور شان اللہ نے آپ کے حصے میں عطا فرمائی کہ آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کی عظمت والے گھر خانہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔ اور پھر نبی کے غلاموں اس میں آپ کی والدہ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہی تھی، جناب سیدہ فاطمہ آپ کی والدہ محترمہ، لفظ شروع ہوا، آپ ابھی سوچ رہی تھی کہ میں آپ ولادت کے لیے اس جگہ پہ جاؤں، تو خالق کائنات کی قدرت کاملہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شک ہو گئی، پھٹ گئی، اور خاطر غیب سے آواز آئی کہ اے سیدہ فاطمہ میرے عظمت والے گھر بیت اللہ میں تشریف لے جائیں، علی المرتضیٰ کی ولادت کے لیے میں نے اپنا عظمت والا گھر پسند فرما رکھا ہے۔ تو نبی کے غلاموں یہ اعزاز مولا کائنات کے دامن میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت اللہ کی عظمت والے گھر میں ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے جب عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے اس دنیا میں 2 بچے ایسے آئے جن کے آنے سے خالق کائنات نے ان جگہوں کو پہلے سے زیادہ عظمت اور شان عطا فرما رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک میرے اور آپ کے لقمان نبی، امت کے غمگسار نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ خود بھی پاک تھے، اور جگہ بھی پاک تھی، آپ کی اماں جان بھی پاک تھی، بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے میرے رب نے ساری روئے زمین کو مسجد کی صورت میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو علت لیا آپ کو مسکرہ فرمایا دنیا والوں پہلے والی جو امتیں تھیں وہ ایک مخصوص جگہ میں جا کر عبادت کرتی تھی، عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، پھر وہ نماز ادا کر سکتی تھی، بندگی کر سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس امت پہ کرم نوازی فرمائی۔ آمنہ کے لال امت کے غمگسار نبی میرے اور آپ کے لقمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، میرے رب نے سب مسلمانوں کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنانے کی صورت میں تبدیل کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں آپ جنگل میں ہیں، آپ ویرانے میں ہیں، کھیتوں میں کھڑے ہیں، بس نماز کا وقت ہو جائے آپ کو عبادت خانے جانے کی ضرورت نہیں، وہیں کھڑے ہو کر بس بندگی کی نیت کرنا تمہارا کام ہے، اور اسے مسجد بنا کر عبادت قبول فرمانا یہ میرے عظمت والے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے شہزادے مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ
آپ جب پیدا ہوئے تو کسی سیرت کی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ اس جگہ کو دھویا گیا ہو، خانہ کعبہ شریف کی پاکیزگی میں کوئی فرق آیا ہو، یا آپ کو غسل کا اہتمام کروانے کی حاجت پیش آئی ہو، یا آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمہ کو کچھ کہا گیا ہو، بلکہ آپ کی ولادت بھی ہو گئی، آپ اس دنیا میں جلوہ گر بھی ہو گئے، اور خالق کائنات کے عظمت والے گھر خانہ کعبہ شریف کو پہلے سے بھی زیادہ چار چاند لگ گئے۔ اور اس لیے ایک عاشق کے ساتھ ایک تراج تحسین پیش کروا دیں، میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے۔ میرے ساتھ مل کے بڑے ایمان تازہ ہو جائے گا، میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی ہے، میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی ہے۔ ذرا خاموشی توڑے میرے ساتھ مل کے پڑھے، مولا کائنات کے صلاح خانوں میں ہم سب کا نام شامل ہو جائے گا، میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہوں علی کا۔ جو اپنے آپ کو مولا علی کا مریدی سمجھتا ہے وہ زبان کھولے، میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی ہے۔ مولا کائنات دنیا میں جلوہ گر ہو گئے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند فرما لیا، آنکھیں نہیں کھول رہے، خانہ کعبہ شریف میں جتنی دیر رہے آپ کی آنکھیں بند ہیں، پھر گھر منتقل ہو گئے، سنیوں کے پیر نے اپنی آنکھیں بند فرما رکھی ہیں، خاندان میں یہ شہرت ہو گئی کہ جناب سیدنا ابو طالب کے گھر جو شہزادہ پیدا ہوا ہے وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اس کی آنکھیں سلامت نہیں، لیکن جناب سیدہ فاطمہ نے اپنے خامد اپنے سر کے تاج جناب ابو طالب کو بھیجا کہ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ کہ اللہ نے آپ کو بھائی عطا فرمایا ہے۔ بس امت کے بدگسار نبی خرامہ خرامہ چلتے چلتے جب جناب ابو طالب کے گھر تشریف لائے، اس چارپائی پہ جلوہ گر ہوئے جس چارپائی پہ مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے تھے، تو میرے عظمت والے پیر نے اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آمنہ کے لال کے بددعا والے چہرے کا دیدار فرمایا۔ وقت گزر گیا، یہ راز کسی کی سمجھ میں نہ آیا، بس میرے آقا سمجھ رہے تھے یا میرے آقا کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ سمجھ رہے تھے۔ جب جوانی شباب میں آئے مولا کائنات تو میرے آقا نے پوچھا، اے پیارے علی، جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو سنیوں کے پیر نے جواب دیا، آقا علی کے دل کی تمنا یہ تھی کہ جب میری پہلی نظر کھلے تو میری آنکھوں کے سامنے میرے نبی کا بددعا والا رویا سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں، میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے جس دن مولا کائنات نے اپنے نبی سے اس محبت کا اظہار فرمایا، اسی دن میرے نبی نے اعلان فرمایا، لوگو النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا لوگو اس دنیا میں رہ کر عبادت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے پیر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا بھی میرے رب نے عبادت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے حضور کے غلام خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں، خادم تیرا اللہ
اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت والا رشتہ قائم کر لو، جس طرح آپ اپنے نبی کی غلامی میں کمال پیدا کرتے جائیں گے، عرشوں والا رب اتنا زیادہ آپ سے محبت فرماتا جائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سن کے اللہ فرمانی ہے وہ سن کے اللہ فرمانی۔